عربی زبان میں جمے ہوئے خون کے لوتھڑے کو کہتے ہیں. دوسری آیت کے آخری لفظ میں العلق آیا ہے، اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ العلق رکھا گیا. بہرحال میں مختصر طور پہ اب یہ عرض کر رہا ہوں تاکہ کیونکہ پوری رات کے اندر بہت سی چیزوں کو ہم نے مکمل کرنا ہے. ہم نے اپنے مرحومین کو بھی آج کی رات میں نہیں بھولنا، ان کے لیے ایصال ثواب بھی کرنا ہے. یہاں پر تلاوت بھی ہوگی، درود شریف بھی پڑھا جائے گا، بیان بھی ہوگا، آخر میں دعا بھی ہوگی. تو بہرحال وقت اتنا نہیں ہے ورنہ یہ اسی میں رات جو ہے وہ نکل جائے گی. اس کے بعد سورۃ القدر کی تلاوت کی گئی. مکہ مکرمہ میں یہ سورت نازل ہوئی اور بس سمجھ لیجئے گا کہ یہ سورت آج ہی کے بارے میں نازل، آج کے بارے میں. وہ کس طرح؟ میرے دوستوں اور بزرگوں یاد رکھیے، اس امت کے اندر اللہ نے جتنے بڑے بڑے علماء اس وقت موجود ہیں جو دنیا سے چلے گئے اور اللہ نے ان کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا، ان کی رائے کو جمع کیا ہے، ان کی جتنی بھی 27ویں شب کے بارے میں رائے ہے اس کو جمع کیا. اور اس میں میری بھی ایک چھوٹی سی ایک کاوش کہیے یا جو تو اس میں مجھ جیسے طالب علم کو بھی انہوں نے شامل کیا. اس میں میں نے یہی بات بیان کی ہے، تمام دلائل کو، تمام شواہد کو، تمام قرائن کو اور تمام ادلہ کو اگر سامنے رکھا جائے، اللہ نے یہ لیلۃ القدر اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اللہ نے اس کو چھپایا بھی ہے لیکن اللہ نے اس کو بتا بھی دیا تاکہ میری امت، تاکہ میرے بندے محروم نہ ہو جائے، حضور کی امت محروم نہ ہو جائے. ایسی ایسی دلائل موجود ہیں کہ میں آپ کو، وقت اتنا نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں کہ ان سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ رات اللہ نے 27ویں شب ہی میں رکھی. آپ دیکھیں رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی ہے ان کے بارے میں کہ اللہ ان کو کتاب کا علم، ان کو حکمت عطا فرما. عجیب بات انہوں نے لکھی، فرمایا کہ یہ سورت 5 آیات پر مشتمل ہوئی، 30 کلمات، 111 حروف. وہ فرماتے ہیں عجیب بات ارشاد فرمائی اور واقعتاً ایسا اشارہ اور اس راز میں سے پردہ اٹھا دیا. کیسے پردہ اٹھایا؟ بس ایک چیز کا خیال رکھیے گا، بڑے ادب سے ایک بات عرض کرتا ہوں ایمان سے متعلق ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دل دماغ کے اندر ایسے ایسے وسوسے، شیطانی خیالات، ہم کہیں خدا نہ خواستہ محروم نہ ہو جائیں اس رات کی فضیلت سے. وہ کیا کہ جی یہ رات ہے اور سعودی عرب میں تو پہلے ہو گئی، بیت المقدس میں فلاں دن ہو گئی، آج یہاں ہو گئی. انہی باتوں کی وجہ سے تو اس کی تعیین اٹھائی گئی تھی. سوچئے تو صحیح، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں ایک رات میں باہر آیا کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ آج کی رات کون سی رات لیلۃ القدر کی ہے. آپ باہر آئے تو کیا دیکھا؟ 2 لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں. وہ کیا جھگڑا ہوگا؟ یہی تو ہوگا جو آج دل و دماغ میں یہ باتیں. مجھے بتائیں، جو اللہ پوری کائنات کو رزق دے رہا ہے، جو اللہ پوری کائنات کا نظام چلا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اے اللہ یہ پورا نظام آپ نے عبث اور بیکار پیدا نہیں کیا. وہ اللہ جو چیونٹی کو بھی رزق دے رہا ہے، وہ اللہ بیت اللہ شریف میں جو لوگ اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں ان کو 70 لاکھ نمازوں کا ثواب عطا فرما رہا ہے. تو کیا وہ اللہ جو پوری دنیا میں مسلمان ہیں، جنہوں نے
چاند دیکھ کر روزہ شروع کیا، جن کی ایک رات بعد لیلۃ القدر ہے، کسی کی ایک رات پہلے لیلۃ القدر ہے، تو کیا وہ اللہ ان کو لیلۃ القدر کا ثواب نہیں عطا فرمائے گا؟ یہ کیا کوئی دنیا کے آپ اس کو، اللہ تو اللہ ہے، رب العالمین ہے، آپ اس کو مخلوق کے ساتھ تو کمپیریزن نہ کریں۔ یاد رکھیے میرے دوستوں اور بزرگوں، کس چیز سے بچنا ہے؟ اختلاف سے۔ کس چیز سے بچنا ہے؟ وسوسوں سے اور ان لایانی باتوں سے۔ دیکھیے حضور تو بتانے کے لیے آئے، باہر نکلے جھگڑا ہو رہا ہے۔ آج یہی جھگڑے، یہی فتنے پوری امت کے اندر موجود ہیں۔ کوئی جو ہے ہاتھ اٹھانے پر جھگڑا کر رہا ہے، کوئی ہاتھ باندھنے پر جھگڑا کر رہا ہے، کوئی آمین زور سے کہنے پر جھگڑا کر رہا ہے، کوئی جنازے کا ایک سلام کے اوپر اس کو اختلاف ہے۔ لیکن آج دیکھیے جو باطل قوتیں ہیں وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ رفع یدین کرنے والے ہیں، یہ ترک رفع یدین کرنے والے ہیں، یہ بریلوی ہیں، یہ دیوبندی ہیں، یہ اہل حدیث ہیں۔ وہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں مسلمان ہیں، ان کو بالکل تباہ برباد کر دیں۔ لیکن آج ہم جو ہیں ان اختلافوں میں پڑے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں یاد رکھیے، جو جس طرح نماز پڑھ رہا ہے سب اللہ کے نبی کے طریقے۔ ہم دراصل قرآن کریم کو پڑھتے نہیں، احادیث مبارکہ کو نہیں پڑھتے، سفر نہیں کرتے۔ اللہ کے گھر ہی کو دیکھ لیجئے، بیت اللہ شریف، کوئی ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ رہا ہے، کوئی آمین زور سے کہہ رہا ہے، کوئی آمین آہستہ کہہ رہا ہے، کوئی ہاتھ نہیں باندھ رہا۔ اب ہاتھ نہ باندھنا یہ بھی تو صحیح حدیث سے ثابت ہے، کوئی انکار کر کے دیکھ لے، صحیح حدیث ہے، اس میں ہاتھ نہ باندھنے کا ذکر حضور نے پڑھی ہے ایسے بھی نماز۔ وجہ کیا ہے؟ غور سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے نہیں ہیں کہ میرے محبوب کی کوئی سنت مردہ ہو جائے، میرے محبوب کی کوئی سنت فنا ہو۔ ہر ایک کو ہر طریقے پر لگایا ہوا ہے۔ آپ جس طرح مرضی نماز پڑھیں لیکن دوسرے مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں، دوسرے مسلمان کی بے اکرامی نہ کریں، نماز پڑھتے ہوئے دوسرے کی نماز کو نہ دیکھیں، بلکہ کوشش اگر کرنی ہے، کس بات کی کوشش کریں؟ ہم آپس ہی میں دستوں گریباں ہیں، آپس ہی کے اندر اختلاف ہے، آپس ہی کے اندر اتنی جو ہے ایک مسلمان ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ ہاں بھائی بتاؤ کس فرقے سے ہو، کیا مسلک ہے؟ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تاکہ فیصلہ کریں پوچھنے کے بعد کہ اس سے نفرت کرنی ہے یا اس سے محبت کرنی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، خدا کی قسم، پاکستان سے مسلمان جا رہے ہیں لاکھوں روپے لگا کر حج پہ، عمرے پہ، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ کون زہر بھر رہا ہے ان کے اندر؟ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ وہاں پر جا رہے ہیں، امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے، نعوذ باللہ، امام مسجد نبوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے، مسجد قباء کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے۔ مجھے بتائیں کیا اللہ کے گھر کے جو امام ہیں ان کے مصلی پر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اتنے کمزور ہو گئے کہ وہاں نعوذ باللہ کافر کھڑے ہیں، وہاں پر گستاخ رسول کھڑے ہیں؟ یہ کہاں سے اتنی زیادہ زہر اور اتنا فساد بھرا گیا؟ خدا کی قسم میرے دوستوں اور بزرگوں، آج آپ نے مکمل قرآن کریم کی تلاوت سنی ہے، کوئی بندہ فرد واحد مجھے بتا دے الف لام میم سے قرآن شروع ہوا والناس پہ ختم ہوا، کہیں پر آپ نے سنا کہ لفظ بریلوی آیا؟ بتائیے گا، سنا؟ زور سے بتائیے۔ کہیں سنا دیوبندی، کہیں سنا اہل حدیث، کہیں سنا وہابی، کہیں سنا شوافی، کہیں سنا حنبلی، کہیں سنا مماتی، کہیں سنا حیاتی، کہیں پر ہم نے کیا سنا؟ سورہ حج آیت نمبر 17، وہ سماکم المسلمین، اے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے میرے بندو میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ آپ نے پورا قرآن شریف سنا؟ آج سب ہم کیا ہیں؟ بآواز بلند کہیں، زور سے کہیں، ہم کون ہیں؟ کنتم
خیر امت 12 منٹوں کی ہے نا 12 منٹ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. آج یاد رکھیے میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ زہر پوری دنیا میں پھیل گیا فتنے اور فساد کا. آج دیوبند بھی ہندوستان میں، بریلی بھی ہندوستان میں، اور لڑائی جھگڑے پوری دنیا میں اور پاکستان میں. آج اس سے ہم نے باہر نکلنا ہے، اس فتنے اور فساد سے. آج آپ نے اللہ کا پورا کلام سنا ہے اور آپ سجدے میں گر گئے، اور سجدے میں جا کے آپ نے عہد کیا کہ اے اللہ اس کلام پر میں عمل کروں گا. تو یہ آیت بھی آئی تھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اے مسلمانوں، اللہ کی رسی جو اللہ نے آسمان سے یہ نیچے لٹکائی ہے وہ قرآن کریم ہے، اس کو مضبوطی سے تھامو. وَلَا تَفَرَّقُوا. اور دیکھو یہ فرقے بندیوں میں، تفرقے میں، لڑائی جھگڑے میں، ان چیزوں میں نہ پڑا. تو سب یہ عہد کرتے ہیں نا انشاءاللہ اس گندگی غلاظت سے ہم باہر آئیں گے. سب ہاتھ اٹھا کے یہ عہد کرتے ہیں، اللہ کو، فرشتوں کو گواہ. یہ سب ایک زہر بھرا جاتا ہے. خدا کی قسم یاد رکھیے، اس سے ہم نے باہر آنا ہے. اگر ہم باہر نہ آئے، آج ساری باطل قوتیں مسلمانوں کے اوپر جمع ہیں ان کو نقصان پہنچانے کے لیے، ان کو تباہ برباد کرنے کے لیے. آج بھی اگر آپ ان چیزوں سے باہر نہ آئے، خدا کی قسم یہ جیسے برانڈز جو ہیں آپ دیکھیں، بڑے بڑے برانڈ، یہ جتنے کافروں کے اور غیر مسلموں کے کہ جی یہ ارمانی برانڈ ہے، یہ گوچی ہے، یہ فلانا ہے ڈمکر. تو جو ایک پینٹ بنا رہا ہے وہی دوسرا بنا رہا ہے.